صرف مسلمانوں کے لیے ہی نازل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ پاک نازل کیا، جس کے اندر اللہ پاک اپنی بڑائی کا تذکرہ کیے ہیں، اپنی روم اور دبدبہ قوت اپنی قدرت کے تعلق سے بیان کیے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے حالات زندگی کو اللہ پاک بیان کیے ہیں، جنت اور دوزخ کا بیان اللہ پاک قرآن کریم میں کیے ہیں، اور اللہ کے فرما برداروں کا مقام کا ذکر ہے اور اللہ کی نافرمانوں کا بھی ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے۔ قرآن کریم ہم سب کے لیے ہدایت اور راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ قیامت تک دنیا فنا ہونے تک کے لیے جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے اور قیامت تک جو حالات پیش آئیں گے، اللہ پاک سب کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا، سمندروں کا تذکرہ کیا ہے، زمین کا تذکرہ کیا ہے، شجر اور حجر کا تذکرہ کیا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ اللہ رب العزت اولیاء کے شان میں بھی ساتھ ساتھ بیان کیا۔ اولیاء اللہ، کرامت اور معجزہ۔ معجزہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ معجزہ بولے تو کیا؟ معجزہ بولے تو کیا طالب الاسلام میں پڑھے گا؟ معجزہ ایسی چیز جو انسانوں کے بس میں نہیں، اللہ پاک اپنی قدرت، اپنے کمال اور اپنی حکمت سے کچھ لوگوں کو، ساری دنیا کو حیران کرنے والی چیزوں کو اللہ پاک عطا کرتا ہے، وہ پوری دنیا کے لوگ بھی نہیں مل کر نہیں کر سکتے۔ اسے معجزہ کہتے ہیں جو اللہ پاک نبیوں کے حوالے کیا۔ بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالنا، سورج سے زیادہ وہ ہاتھ روشن ہونا، لکڑی زمین پر پھینکنا، سام بننا، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ اللہ پاک ضرورت اور وقت کے لحاظ سے ایک ایک نبی کو اللہ پاک معجزات سے نوازا، قوم کے حالات کو، زمانے کے حالات کو، لوگوں کی اصلاح کے لیے، اللہ کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے، قوم کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نبیوں کو جو چیز دیا تھا وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اور کرامت، کرامت کیا ہے؟ اللہ سے زیادہ تعلق ہونے کی وجہ سے قوم کو، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک کرامات اللہ پاک ولیوں کو دیا، کرامت ولیوں کو اور معجزہ اللہ پاک نبیوں کو دیا۔ اور اللہ رب العزت کرامت اولیاء اللہ کو دیا ہے۔ آدمی اگر چاہے تو ولی بن سکتا، آدمی اگر چاہے تو وہ ولی بن سکتا۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں نبی بنوں، میں نبی بنوں، نبی بن نہیں سکتا۔ پوری دنیا کے لوگ ملے تو بھی نبی نہیں بن سکتے۔ نبی بنانے میں اللہ کے خاص ہاتھ ہوتا ہے، اور اللہ کے منشے اور ارادے کے موافق اللہ جسے سمجھے اسے ہی نبی بناتے ہیں۔ وہ نبی بھی انسان، یہ ولی بھی انسان، لیکن فرق زمین آسمان کا ہے۔ وہ ایک نبی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ پورے دنیا کے لوگ مل کر بھی ایک نبی کا مقابلہ، ایک نبی کا مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ گویا آدمی یہ ارادہ کرے کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں، صحابی بن نہیں سکتا۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں نبی بننا چاہتا ہوں، نبی نہیں بن سکتا۔ نبیوں کو بنانے میں اللہ کا خصوصی ہاتھ ہے۔
اور ولی آدمی ولی بن سکتا ہے عبادت کے ذریعے، اللہ کے احکام کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے آدمی ولی بن سکتا ہے، اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے حالات زندگی کو بھی بیان کیا، صحابہ کرام کا بھی جو تذکرہ قرآن کریم میں اللہ پاک بیان کیا، اور اولیاء کاملین کا بھی اللہ پاک قرآن کریم میں بیان کیا۔ جیسے اب تمام فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام، اور تمام صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام، اور تمام نبیوں میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام۔ ولیوں میں کس کا مقام ہے؟ تمام ولیوں میں کس کا مقام؟ معلوم ہونا چاہیے، آپ لوگ طلبہ ہیں۔ تمام ولیوں میں سب سے بڑے ولی کون ہیں؟ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ رشتے میں مولانا پیچھے سے بولتے ہیں کہتے ہیں نواسے لگتے ہیں۔ کس سے؟ کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتے ہی کون سا مہینہ یاد آتا ہم کو؟ 11ویں شریف کا مہینہ یاد آتا ہے۔ 11ویں شریف میں کیا ہے؟ کھانا کھلاتے ہیں محبوب سبحانی کے نام پر، بکرا کاٹتے ہیں محبوب سبحانی کے نام پر۔ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات الگ، من گھڑت روایتیں الگ۔ کبھی بھی حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ ایسا کرو بولے، کیسا کرو بولے؟ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں ویسا کرو بولے۔ میرے نانا جان کا جو حکم ہے، میرے نانا جان کا جو دین ہے، میرے نانا جان کی جو تعلیم ہے، اسی تعلیم پر میں بھی عمل کرتا ہوں اور تم بھی عمل کرو، یہ ان کی دعوت تھی۔ اب یہ 11ویں شریف 12ویں شریف یہ سب جو ہے دیکھا دیکھی چولہا پھونکی کے ذریعے سے ساری دنیا میں یہ کچھ مسائل جو ہے عام ہو گئے ہیں۔ 11ویں شریف اب کھانا کھلانے کا ثواب ایسا ہے، کوئی اپنے ابا کا ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلاتا ہے، کوئی امی کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلاتا ہے، اور کوئی جو ہے کسی ولی کے جو ہے ثواب کے لیے کھانا کھلاتا ہے۔ یہ روز کھلاؤ، ہفتے میں کھلاؤ، مہینے میں کھلاؤ، کوئی حرج نہیں۔ لیکن بڑے بڑے حضرات علماء کرام کیا بولتے ہیں؟ پوٹلا لیا اور یہ ارادے سے چھوڑا کہ یہ محبوب سبحانی کا پوٹلا، یہ محبوب سبحانی کا پوٹلا، مارکیٹ میں جا کے منہ ڈالا تو درگاہ میں ارے مارو نوکرے محبوب سبحانی کا پوٹلا۔ نیت ہی چیز کی خراب ہے۔ کھانا کھلاتے ہی محبوب سبحانی کے نام پر، بکرا کاٹتے ہی محبوب سبحانی کے نام پر، حالانکہ بکرا کاٹنا چاہیے تھا، اللہ کے نام پر کاٹتے ہیں، اللہ کے نام پر کھلاتے ہیں، ثواب ان کو پہنچاتے ہیں۔ اگر ایسا سوچا انسان مسئلہ ٹھیک ہے۔ اب یہاں مسئلہ گڑبڑ یہ ہے کہ پوٹلا محبوب سبحانی کے نام پر، کھانا کھلانا محبوب سبحانی کے نام پر۔ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ثواب کے محتاج نہیں، رسول اللہ کے نواسے ہونا، ایسے ویسے آدمی نہیں ہونا۔ ہمیں ہاتھوں کو بھولا پن کو، 5 فقیروں کو کھانا کھلا کو، جم چپا وہ کیا وہ دائرہ جو ہوتا ہے وہ مار کر اور جو ہے جھنڈا چڑھا کر یہ سمجھ لینا کہ حضرت محبوب سبحانی بہت خوش ہو گئے۔ نہیں، خوش نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے۔
وہ ناراض ہوتے ہیں. اجمیر والے خواجہ رحمت اللہ علیہ کیا بولتے ہیں؟ بندے نواز غریب النواز، غریب النواز اجمیری، گلبرگہ بندے نواز. اجمیری رحمت اللہ علیہ کا ہر سال عرس ہوتا تھا کہتے. اب ایک حجام اللہ والے کا حجام تھا. اللہ والے سے بولا حضرت پھر بول دو، حضرت ماں عثمانی کے بعد پھر آئیں گے واپس. ہم جو کام کرتے ہیں اس سے جو اللہ والے اپنے قبروں میں ہیں وہ بہت ناراض ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے، ناراض ہوتے ہیں. کیوں؟ دین کے خلاف کرنے سے. وہ دین کو شریعت کو بتا کر گئے، لیکن ہمیں شریعت کو دین کو چھوڑ کر من گڑت دیکھا دیکھی کے نام سے جو ہے جو رسم و رواج بنائے ہیں، ان تمام رواجوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور جو ہے رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ناراض ہوتے ہیں. اب وہ حجام بولا حضرت میں عرس کو جاتا ہوں اجمیر کو، تمہیں ایک کام کرو، شیونگ جو کر لیتے ہیں، داڑھی جو بناتے ہیں، منہ جو کرتے ہیں، وہ 2 دن پہلے میں گھر کو چلے آتا ہوں. کئی کو بولے تم اجمیر کو جانا ہے، عرس کو جانا ہے بول کر جو آیا. اب وہ اللہ والے تھے جن کی داڑھی بناتا تھا آدمی حجام گھر کو جا کر. انہوں بولے بیٹا تو عرس کو جاتے ٹائم میں میرے پاس جو ہے آ، میں تیرے سے ایک بات کرنا ہے بولتا ہوں. اب عرس کو جانے کے ٹائم میں حضرت کے پاس آیا. حضرت میں جاتا ہوں عرس کو، کیا کہ ملو بولے تو ایک چٹھی دیے گئے، ایک چٹھی لکھ کو دیے، خط. یہ ایک جنگل میں ایک بزرگ رہتے ان کو دیو بولتے. ٹھیک ہے، گیا. جس جنگل کا پتہ اور ایڈریس دیے تھے وہاں وہ بزرگ ملے. کہاں؟ اجمیر میں. ہمارے حضرت جو ہے ہمارے لوگ کے اللہ والے چیٹی دیے ہیں، تم نہ دیو بول کر فلاں جنگل میں فلاں جھاڑ کے نیچے فلاں جگہ پر رہیں گے، یہ چیٹی ان کو دیو بول کر بھیجے ہیں، الے وہ چیٹی لے لو بول کر. اچھا باتور ریور واپس جاتے وقت میں میرے پاس مل کو جا بولے. کون؟ چیٹی لیے سوال ہے. جنگلوں میں جو چیٹی لیے تھے، شیونگ کرا لینے والے حجام سے جو دیکھ بھیجے تھے بزرگ، وہ چیٹی جو ہے وہ جنگل میں لے کر رکھ لی. جانے کے ٹائم میں انہوں ایک چیٹی دیے کہتے. جانے کے ٹائم میں انہوں بھی چیٹی دیے جنگل میں سو بزرگ لے جا کو جو ہے گاؤں کو آکو حضرت کو دیا. یہ چیٹی دیتے ہی انہوں ہنس کو رکھ لیے، وہ انہوں چیٹی دیتے ہی انہوں ہنس کو رکھ لیے. اب حجام بولا کہتے حضرت کیا قصہ؟ چیٹی جب دیے انہوں ہنس کو رکھ لیے، انہوں چیٹی دیے تمہیں ہنس کو رکھ لیے، یہ سمجھ میں آنی مجھے کیا ہے کہ بولو بولے تو کیا بولے کہتے میاں اصل میں جس خبر کے پاس جو عرس ہوتا تھا وہ خبر میں اللہ والا نہیں تھا. یہ پبلک کے رسم و رواجوں سے بیزار ہو کر ایک جنگل میں جو بزرگ بیٹے تھے انہوں اجمیر والے خواجہ تھے. لہذا اب جو ہے واپس آنے کے ٹائم میں تو گیا تو چیٹی دیا، انہوں معمولی آدمی نہیں اجمیر والے خواجہ تھے. اب وہ چیٹی جو وہاں سے مجھے لا کر جو دیا ہے انہوں کیا لکھی بولے تو چیٹی میں میاں چیٹی میں انہوں کیا لکھے؟ کون وہ شیونگ کرا لیتے تھے دیکھو حضرت، انہوں کیا لکھے؟ اتنی پبلک آتی کیا جا کی نارلا پھوڑتی، نیمواں کاٹتی، کیا جا کی کرتے ہیں، یہ بدعات کو تمہیں کئی کو روکتے نہیں بول کر میں چیٹی میں لکھا تھا. چیٹی ان کو تو دیا، پھر انہوں چیٹی میں کیا لکھی بولے تو دیکھو اے اللہ والے تمہیں معمول تمہارے ایک حجام کو ٹکا لے سکے نہیں، تمہیں اتنی پبلک کو میں کیسا ٹکا تم بول کر انہوں جواب دیے. مطلب یہ ہے کہ اللہ والے بدعات سے رسومات بیکار رسومات سے کچھ نہیں ہوتے. وہ اللہ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں. لیکن ہم لوگ جو کیا ہیں جھنڈے کے نام سے، پنجے کے نام سے، نعروں کے نام سے باوا کڑانا بولے تو بھی درگاہ کے پاس، اور جو ہے شادی ہونے کے بعد جو ہے درگاہ کے پاس، شادی ہونے سے پہلے درگاہ کے پاس.
ایسا جو ہے بے فضول کام جو ہم لوگ کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. درگاہوں کے پاس جانے سے منع نہیں ہے، جاؤ حاضری دو، جو تم کو آتا ہے پڑھو، دعا کر لو، اور وہاں جا کر جو ہے سجدہ کرنا نہیں، منت مانگنا نہیں. کیا نہیں کرنا؟ سجدہ کرنا نہیں، منت مانگنا نہیں. یہ دو چیزیں اگر نہیں ہیں تو کبھی ضرورت پڑی ادھر سے آپ گزرتے ہیں، وہ آپ حاضری دے کر جو ہے جا سکتے ہیں. بہرحال اللہ والے ہمارے من گڑت رسومات سے راضی نہیں ہوتے. حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے ولی، تمام جو ولیوں کے سردار جتنے بھی پیدا ہوں گے قیامت تک، وہ حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے نیچے رہیں گے. اللہ والے سب سے بڑے اللہ والے کون؟ حضرت محمود عثمانی. اور قیامت تک اللہ والے آتے رہیں گے دنیا میں. میں بولا نہیں چاہے تو آدمی ولی بن سکتا ہے، جو بھی ولی بنے گا وہ ولی حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے نیچے رہے گا. مطلب انہوں بڑے، بعد میں سب ان کے نیچے آنے والے. حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے رسم و رواج ہم کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہوتا. بڑے پاکیزہ حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اماں جو ہے پرورش کیے، ان کے اماں بہت جو ہے محبت سے، باپ کے انتقال کے بعد ان کی پرورش اتنی ایمانداری سے کیے، اتنی سچائی سے کیے، اتنی امانت داری سے کیے جس کی کوئی حد نہیں تھی. وہ گاؤں میں گیلان بول کر ایک گاؤں تھا، کھیڑا، بغداد کے علاقے میں شہر گیلان. فارسی نہیں کیا، فارسی کے لفظ میں جیم نہیں آتا، گاف آتا. اب جیلان نہیں، ہمیں جیلان بنا ڈالی اسے، اصل میں وہ گیلان بستی میں جو علم تھا وہ سب جو ہے پورا پڑھ لیے حضرت. کتنے دن میں پڑھے؟ کتنے دن میں حافظ ہوئے؟ بولو کتنے دن میں حافظ ہوئے؟ ہمیں حافظہ ہونے کہتے ہیں عمرہ کھپا ڈالتے ہیں. 3 سال ہوئے تو بھی دماغ میں قرآن چڑھتا نہیں. پاکیزہ قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اخلاق پاک ہونا، دل پاک ہونا، محنت، کوشش، لگن، خوف، جوش، جذبہ رہنا، اگر یہ چیزیں ہیں تو بچہ جو ہے وہ جلد جو ہے حافظ قرآن ہوتا ہے. مجبوری کا نام مہاتما گاندھی. میرے اماں بولتے ہیں پڑھتا ہوں، میرے ابا بولتے ہیں پڑھتا ہوں، کیا کرنا پڑھتا ہوں. ایسا مجبوری سے جو اگر جو مدرسے میں ہے، صرف کھانا ویسٹ، پانی ویسٹ، پنکھا ویسٹ، سب کچھ بیکار. اس لیے لگن سے جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے وہ تعلیم تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، وہ تھوڑی تعلیم سے اللہ پاک دنیا بھر کا کام اس سے لیتے ہیں. تو حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شہر گیلان میں جو کچھ علم حاصل کرنا تھا حاصل کر لی. 15 پارے پڑھے. کس کے پاس؟ حضرت کے پاس، استاذ کے پاس. الف لام میم سے لے کر 15 پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کر لیے. پورے لوگ دنیا میں آ کر ولی بنتے ہیں، لیکن حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اماں کے پیٹ سے ولی، ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے. اب جو ہے داخلے کے لیے ان کی والدہ استاذ کے پاس لے کر گئے اور بولے کہ حضرت یہ میرا بچہ ہے، اس کا خیال آپ کیجئے، آپ اس کو پڑھائیے، ادب سکھائیے، اللہ کی عظمت بیان سکھائیے، اللہ کی تعریف سکھائیے، اللہ سے ہونے کا یقین جو ہے میرے بچے کو سکھائیے. بہرحال حضرت کے بعد جو ہے ان کی اماں چھوڑے. لگ بھگ حضرت کی عمر، حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کتنی تھی؟ روایتوں میں بات ملتی ہے. غنیت الطالبین ایک کتاب ہے، وہ کتاب میں جو ہے واقعہ ملتا ہے ان کی عمر جو ہے لگ بھگ جو ہے 2 یا 3 سال کی تھی. 2-3 سال کی عمر میں حافظ ہو رہا بولے تو معمولی بات ہو.
اللہ کی بڑی مہربانی. آج ہم 3 سال ہوتا ہے 4 سال ہوتا ہے قرآن ختم کرنے کے واسطے. اب جو ہے حضرت بولے اچھا ماں چھوڑو. حضرت بولے بیٹے بولو اعوذ باللہ جو دعا رہتی ہے ربی زدنی علما نافعا. دعا پڑھانے کے بعد ابتدا کرانے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھائے حضرت. پڑھانے کے بعد وہ چھوٹا سا بچہ ولیوں کا سردار انہوں کیا بولے استاذ کو حضرت یہاں سے میں پڑھتا ہوں, یہاں سے اعوذ باللہ بسم اللہ حضرت پڑھائے. پھر اس کے بعد الف لام میم سے 15 پارے تک حضرت محمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ استاذ کو سنا ڈالا. ایک دم حیران, ایک دم پریشان. ارے یہ کیا بات ہے کہ بچے پر محنت کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ بچہ اپنی چھوٹی سی عمر میں الف لام میم سے لے کر 15 پارے تک سنا دیا. استاد تعجب ہو گئے, بولنے لگے مائی کیا بات ہے کہ تمہارا بچہ جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ میں پڑھانے کے بعد الف لام میم سے شروع کیا 15 پارے مکمل کیا, یہ کیا ہے؟ حضرت محبوب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں جو بولتے ہیں حضرت یہ میرے پیٹ میں جو تھا میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور میرے قرآن پڑھنے کا اثر اس کے پیٹ میں اتنا کیا اور میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے میں قرآن میں جب پڑھتی تھی شاید میرا بچہ جو ہے پیٹ میں ہی جو حفظ کیا ہوگا. اب یہ جب میں 15 پارے پڑھی 15 پارے میں پڑھنے کے بعد یہ میرے پیٹ سے دنیا میں باہر آ گیا. اگر یہ میرے پیٹ میں 30 پارے پڑھنے تک اگر رہتا تو پورا حافظ میرے پیٹ میں ہی ہوتا تھا. لیکن جو ہے میں الف لام میم سے لے کر 15 پارے پڑھی, 15 پارے کے بعد جو یہ بچہ پیدا ہوا. اب بقیہ جو ہے علم کے لیے آپ کے پاس میں لائی ہوں. حضرت بولے کہ واقعی یہ کمال ہے, کیونکہ جو ماں پیٹ کے ولی ہیں اور وہ پیدا کرنے والی جس کے گود سے جس کے پیٹ سے باہر آنے والا بھی بڑی شان والا اور ان کی ماں بھی جو بڑی شان والا, انہوں بھی جو ہے تقویٰ, انہوں بھی تقویٰ, انہوں بھی اللہ سے ڈرنے والے, انہوں بھی اللہ سے ڈرنے والے. ان کی اماں جب نکاح ہوا حضرت محمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اماں کا نکاح جو ایک صالح آدمی سے ہوا اور نکاح ہونے کے بعد پہلی رات رہتی شب زفاف بولتے ہیں, فرسٹ نائٹ بولتے ہیں. عورت کی صورت دیکھنے کے لیے جو آدمی داخل ہوتا ہے. حضرت ان کے ابا داخل ہوئے کہ تھے روم میں. کن کے ابا؟ حضرت محمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا ان کا نکاح ہونے کے بعد داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد جو ہے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی. ماں پوچھی عرس, دلہن پوچھی کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ بول کر میرے ہاتھ میں روٹی کے ٹکڑے ہیں. کئی کوئی روٹی کے ٹکڑے؟ بولے میرا روزہ ہے شام میں افطار کرنے کے واسطے, افطاری کے واسطے, روزہ کھولنے کے واسطے 4-5 ٹکڑے جو ہے روٹی کے سوکھے رکھا ہوں. بولے ان کے اماں کیا بولے معلوم؟ جب کوئی نہیں پیدا ہوئے تو نکاح ہونے کی بات بول رہا ہوں. اب انہوں بولے دیکھو شام کی افطاری کے لیے اب سے جو روٹی کے ٹکڑے جمع کرنا کیا اللہ کی ذات پر تم نے یقین نہیں کیا؟ دلہا بھی مبارک, دلہن بھی مبارک, اللہ کی ذات پر کامل 100% یقین اور ایمان کی اسپرٹ, ایمان کی حرارت ان کی طبیعتوں کے اندر اتنی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی. ان کی اماں بولی کہ شام میں افطار کے لیے ابھی سے تم 7 سوکھی روٹیوں کو رکھے ہو, کیا اللہ کی ذات پر تم نے یقین نہیں کیا؟ حضرت محمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اماں بولے کہ تھے ان کے ابا سے جاؤ پہلے یہ جو ہے صدقہ خیرات کر کے آ جاؤ, غریبوں میں تقسیم کر کے آ جاؤ, میں تمہارے سے بات کروں گی, نہیں تو نہیں بات کرتے. وہ لوگ بولے اب ذرا اندازہ کرو اماں کتنی بڑی ولی رہتی, باپ کتنا بڑا ولی رہتا.
ماں باپ کا اثر بچوں پر پڑتا ہے. ہمارے پیٹ میں بچہ، ہماری بہن کے پیٹ میں، ہمارے جو ہے اماں کے پیٹ میں، ہماری جو ہے بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے. قرآن کی تلاوت کے ساتھ حمل ہے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ گھر کی خدمت ہے، اللہ اس میں ضرور برکت دیتے ہیں. اس کے اثرات اللہ ظاہر کرتے ہیں. پیٹ میں تھے حضرت محمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اماں جو پڑھتے تھے اس کا اثر بچے پر پڑا. آج ہمارا حال، پیٹ جو ہے سیریل پابندی سے دیکھتی ہے، پیٹ میں ہے وہ سیریل کا ٹائم ہوتے ہی جو ہے نماز کو آگے پیچھے کرتی، لیکن وہ سیریل کو آگے پیچھے نہیں کرتی. وہ عورتیں تھے جن کے پیٹ میں ٹیپو سلطان پیدا ہوتے تھے، صحابہ پیدا ہوتے تھے، اولیاء کاملین پیدا ہوتے تھے، امت کو کام آنے والے بڑے بڑے جیالے پیدا ہوتے تھے، قوم کو، امت کو، ملت اسلامیہ کو کام آنے والی نوجوان نسل، ہمت، ہوشیار، دلیر، عقل رکھنے والے دانشور پیدا ہوتے تھے. جب تک پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر میں، اللہ کی قرآن کی تلاوت میں عورت رہتی ہے تو بڑے بڑے ٹیپو سلطان، بڑے بڑے بادشاہ، متقی لوگ پیدا ہوتے تھے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں، ذکر اذکار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بہرحال فضول باتوں میں حمل والی عورت بھی اپنا وقت ضائع کرتی ہے، بوڑھی بھی اپنا وقت ضائع کرتی ہے، نوجوان لڑکی بھی جو ہے اپنا پورا وقت ضائع کرتی ہے. سوچنے کی بات ہے، میں اور آپ سوچنا چاہیے، سوچ کر ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اب حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ میں 15 پارے سنے، پڑھے، یاد کیے. ماں کی تلاوت کا اثر، ماں کے تقوی کا اثر، ماں کے اخلاق کا اثر جو پڑا تھا، بچہ جو 15 پارے کا حافظ بنا اور بقیہ 15 پارے حضرت کے پاس جو ہے دنیا میں آ کر وہ ختم کیے، حافظ قرآن ہوئے. اور اللہ کی معرفت کا علم، علم حقیقت، علم شریعت، علم طریقت حاصل کرنے کے لیے آگے جانا چاہتے تھے. کون؟ حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی امی جو بھیجتی تھی، بھیجنے کے لیے تیار ہوئی، گاؤں میں جتنا علم تھا حاصل کر لی. بعض لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں ان کی اماں بھی ٹریننگ ان کو جو بڑے اچھی طریقے سے دیے تھے. چھوٹا بچہ روٹی بنا کے مصلی کے نیچے رکھنا، بیٹے جا جا جلدی جا کو نماز پڑھ لے، اللہ روٹی دیتی مولا. چھوٹا بچہ کیا کرتا؟ اسے دماغ بڑے آدمی کا نہیں رہتا. چھوٹا بچہ اسکول سے آنے کے بعد ایک ایک چاکلیٹ دینے کی عادت کرو، وہ چاکلیٹ پوچھے گا. اسکول سے آنے کے بعد قرآن کی تعلیم کی عادت ڈالو، وہ برابر جو ہے اسکول سے آنے کے بعد قرآن کی تعلیم کو مکتب کو جائے گا. جیسے عادت ڈالیں گے چھوٹے بچے کو، وہ عادت میں ڈھل جاتا ہے. حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں جو کیا عادت ڈالے تھے معلوم؟ مدرسے سے آنے کے بعد بیٹے جاؤ نماز پڑھ لو، اللہ روٹی دیتی ہوں. مصلی کے نیچے اناج روٹی رکھتے تھے. اب جو ہے بچہ کیا کرتا؟ اللہ اکبر، سجدہ کیا، نماز پڑھا، دیکھے تو روٹی کھا لی. اب کھانے کے بعد جو ہے روزانہ ایسا ایک عادت کے لیے ان کے اماں کریں، ٹریننگ کے لیے کریں. اسی لیے اکابرین حضرات بولتے ہیں تم اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لایا کرو. چھوٹا بچے کو معلوم نہیں ہوتا، ہمیں ڈانٹتی ایک کو بلا لگا دیجیے بچہ کو بول کر، بلا لگا کو ادب سکھانا، ایسا چھوڑنا نہیں. بیٹے اللہ کا گھر ہے، خاموش بیٹھنا، نہیں تو فلاں فلاں بول کر تنبیہ تاکید کر کو جو ہے بٹھانا. اب وہ نماز پڑھنے کا پورا طریقہ دیکھ لیتا چھوٹا بچہ. لوگ کیا کہ جھکتے ہی، اٹھتے ہی، پڑھتے ہی، کیا کی جو ہے چھوٹی عمر میں سوچتا ہے. جب بڑا ہوگا مسجد کو آنے کی عادت باپ کے پیچھے شروع سے پڑی تھی، وہ بھی جو ہے نمازی بنے گا. ہمارا سسٹم ایسا نہیں ہے. 15 سال ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد رمضان بقرعید کی نماز کو بلا لے کر آتے ہیں ہمیں، جمعہ کی نماز کو بلا لے کر آتے ہیں ہمیں خالی. اب بقیہ نہیں. اب انہیں بھی کیا کرتا؟ ویسا ٹریننگ پا لیتا. ایسا نہیں جیسا
جیسے تم نماز کو جاتے ہو ویسے اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ جو چلنے پھرنے کے تمہارے ساتھ قابل ہو، ان کو لاؤ۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، کل وہ جو ہے نماز پڑھنے کے دیکھ دیکھ کر عادی بنیں گے، دیکھ دیکھ کر عادت پڑتی ہے، سن سن کر عادت پڑتی ہے، بول بول کر عادت پڑتی ہے۔ آپ ان بچوں کو لائیں گے، کل کے دن جو ہے یہ ہم جب کمزور ہو جائیں گے ہماری بات بند ہو جائے گی، لیکن ان کا نماز والا عمل شروع ہوگا جس کے ذریعے سے اللہ پاک رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے باپ کی زندگی میں جو اللہ پاک عطا کریں گے۔ بہرحال ان کی اماں جو روٹی رکھتے اور بولتے کہ بیٹے نماز پڑھ لے اللہ تجھے روٹی دے گا، یہی رواج روزانہ کا تھا۔ ٹریننگ دے رہی تھی حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اماں۔ ایک دن اتفاق ایسے ہو گیا کہ سہیلیوں میں ملنے کی وجہ سے دیر ہو گئی، گھر کو آنا، روٹی بنانا، مصلے کے نیچے رکھنا لیٹ ہو گیا۔ اب جو ہے حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں سوچے روز میں روٹی بنا کو مصلے کے نیچے رکھتی تھی اور بیٹے کو بولتی تھی کہ بیٹا نماز پڑھ لے اللہ روٹی دے گے۔ اب انسان یہ بولتا ہے کہ میرا دکان پالتا ہے، میرا بزنس پالتا ہے، میرا آئیڈیا پالتا ہے، میرا جو کام پالتا ہے، پالنے والے اللہ ہے۔ اللہ پالتے ہیں، یہ ان کو زندگی میں ٹریننگ دینے کے لیے ان کے اماں جو ہے مصلے کے نیچے روٹی رکھتی تھی، لیٹ ہو گیا۔ اب انہوں بول لیے روز میں رکھتی تھی، بچے کو بولتی تھی بیٹا نماز پڑھ لے روٹی دیں گے، آج میں روٹی بنائی بھی نہیں، مصلے کے نیچے رکھی بھی نہیں۔ آج میرے بیٹے کا یقین اللہ کی ذات سے کیسا ہوتا کہ کیا آگے معلوم نہیں۔ بچہ بولتا اماں روز تمہیں روٹی بنا کو چونکہ تمہیں اللہ دیتا بولتے تھے، آج تمہیں نہیں ہے، روٹی بھی نہیں ہے، ڈیلی تمہیں گھر میں تھے مصلے کے نیچے روٹی ہے، ایسا کیا تم بھی بول لیتا کہ میرا بیٹا بول کر فکر ہوئی۔ ان کی ماں بولی یا اللہ اس کا انتظام کر دے، میرے بچے کے دل میں ایسی بات نہ آئے۔ بہرحال دعا کیے، گھر کو بھاگتے بھاگتے آئے ان کے امی۔ بچہ حسب معمول مدرسے سے آیا، نماز پڑھا، مصلی اٹھایا، روٹی کھایا۔ اب روٹی کھانے کو دیکھ کر حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اماں پریشان ہو گئے، بیٹا روٹی جو ہے اچھی ہے کیا پوچھے، روٹی اچھی ہے کیا پوچھے تو کیا بولے، ہاں امی جان ڈیلی کھانے کی روٹی الگ تھی، ڈیلی کھانے کی روٹی الگ تھی، اس کا مزہ الگ تھا، لیکن آج کی روٹی کا مزہ بڑا اچھا ہے۔ اس سے پہلے جتنی روٹیاں کھایا ہوں ان میں وہ مزہ نہیں، اب میں جو کھا رہا ہوں اس میں وہ روٹی بڑی مزیدار ہے۔ حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اماں بولے اے اللہ تیرا شکر ہے، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ میں چاہتی تھی کہ میرا بچہ تیرے سے لینے والا بن جائے، لہذا تیرے اوپر مکمل یقینوں سے آ جائے۔ آج مجھے تسلی ہے مالک، میں چیز جو کچھ ٹریننگ دی تھی اب تک میرے سے لیتا تھا، خرچ کرتا تھا، میرے سے لیتا تھا، ضرورتیں پوری کر لیتا تھا، اب آج مجھے معلوم ہو گیا اے اللہ میرا بیٹا آج سے تجھ سے لینے والا بن گیا، اب میری دنیا میں ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح جو حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں دعا کی۔ یہ سوب ہوتا کیا قصے کہانیاں بول لیتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں، قصے کہانیاں نہیں۔ اللہ کی نصرت کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، اللہ کے نصرت کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ جو مکے میں گئے، پیسے گم ہو گئے، کھانا نہیں پانی نہیں، بھوکے۔ اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مسجد نبوی میں گئے، اللہ سے دعا کرے اے اللہ میرے پاس جو کچھ تھا سب کچھ ختم ہو گیا، اب میرے پاس کھانے کے لیے بھی کھانا نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں وہ ایک بزرگ جو گئے اور اللہ سے دعا کرے اے اللہ اللہ سے دعا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوئے اور بولے کہ اے اللہ کے رسول میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، بھوکا ہوں، لہذا آج میں تمہارا مہمان بنوں گا۔ دعا کر کے رسول اللہ سے بولا انہیں میں تمہارا مہمان بنوں گا، کس سے توشہ منگانا، کسے کھانا کھلا بولنا، یہ میری مزاج مانتی نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول آج رات میں
آپ کا مہمان ہوں. آپ کا مہمان بننے کے بعد کھانا کھلانے کی ذمہ داری اس آدمی پر ہوتی ہے. اللہ کے رسول پر وزن رکھے. اللہ کے رسول علیہ السلام آئے اور جو ہے اسے روٹی کھلائے. اب وہ بزرگ کیا بولتے ہیں, میں خواب میں روٹی, آدھی روٹی کھا لیا اور آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی. میں آنکھ کھول کر دیکھا آدھی روٹی میرے منہ میں ہے. جیسے زندہ چلنا پھرنے والا انسان روٹی کھاتا ہے, اس کا مزہ لیتا ہے, ایسا ویسا ہونٹ دانت ہلاتا ہے, روٹی کے پرزے اٹکتے ہیں, اپنے منہ کو جیسے حرکت دیتا ہے. خواب میں ویسا دیتا تھا. میں سمجھا کہ یہ شاید خواب ہے, میں نیند میں دیکھ رہا ہوں. میں کیا دیکھتا ہوں, جب میری آنکھ کھلی میرے منہ میں روٹی کے ذرے اور آدھی روٹی میرے ہاتھ میں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے روزی دینے والے ذات اللہ کی ہے, لہذا اللہ سے تعلق جڑتا ہے. جتنے بھی اللہ والے ہیں ان کا تعلق اللہ سے جڑا تھا. جتنے بھی جو ہے اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ سے لینے والے تھے. بہرحال اس کی ٹریننگ, دین کی ٹریننگ, اللہ سے ہونے کی ٹریننگ, اللہ سے لینے کا یقین, قرآن جو ہے کی تعلیم, حدیث رسول اللہ کی تعلیم دلانا ہمارا فرض ہے. لہذا اس کے بعد اللہ سے منوا کر لینا ہماری اولاد کا فریضہ. اس قابل تو ان کو بنانا ہے. ہم اس قابل بنائے بچہ کلکٹر بن گیا, ہم اس قابل بنائے بچہ ڈاکٹر بن گیا, ہم اس قابل بنائے بچہ بڑا نوکری والا بن گیا, ہم اس قابل بنائے بچہ پلین چلانے والا بن گیا. کب بنا؟ ہمیں بنائے, ٹریننگ دیے, جان اور مال لگائے اللہ کا ولی بنانے کے لیے, احکام خدا بندی اس کی زندگی میں آنے کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز اور طریقہ اس کی زندگی میں آنے کے لیے اس کی بھی ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے, اسے بھی محنت کی ضرورت پڑتی ہے. محنت فانی چیزوں پر ہماری ہوئی, محنت ابدی چیزوں میں, ابدی زندگی میں کام آنے والے چیزوں پر ہمارے محنت نہیں ہوئی. حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں اللہ سے بولے, اے اللہ آج میرا بیٹا تیرے سے لینے والا ہو گیا, اب میری ضرورت نہیں, اماں کے سہارے کی ضرورت نہیں, باپ کے سہارے کی ضرورت نہیں, رشتہ دار کے سہارے کی ضرورت نہیں. اے اللہ تیرا محتاج ہے, تیرا سہارا اس کے لیے کافی ہے. گاؤں میں جو ہے جو تعلیم تھی وہ پورا حاصل کر لیے. اب جو آگے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجے بغداد کو. بغداد بہت بڑا گاؤں, بہت بڑے اللہ والوں کی سرزمین ہے. بغداد کی سرزمین جو ہے انبیاء کی سرزمین ہے, اللہ والوں کی سرزمین ہے. اب بغداد کو اور مزید علم حاصل کرنے کے لیے بھیجے. اللہ پاک مجاہدے کی وجہ سے, ماں کی ٹریننگ کی وجہ سے اللہ وہ کمال دیا تھا. حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو 11 یا 12 سال کی عمر ہے, یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ماں جاتے وقت میں بغل میں ایک جیب بنے, جیسا ہمارا جیب ہوتا ہے, بغل میں ایک جیب بنا کر اس کے اندر 40 دینار رکھ دیے. بچے کو کیا تمہیں ضرورت پڑتی ہے کہ کھانے پینے کی بول کر. اب جو ہے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجے. راستے میں جو ڈاکواں کا قافلہ تھا, اب ایک ایک آدمی کو ڈاکواں پکڑتے, اس کا مال متا سب جو لے لیتے. اب انہوں نے چھوٹے بچے 12 سال 11 سال, ڈاکوؤں کا سردار جو ہے, ایک ڈاکو پوچھا میاں تمہارے پاس کیا ہے, بولو. بولے اب ان کی اماں جو ہے 40 دینار جو رکھے تھے, 11ویں کا مہینہ آتی محمود عثمانی کو یاد کرتے ہیں, ان کی تعلیمات کو بھی سننا, وہ کیا بولتے ہیں وہ بھی سننا, کیا کرو بولتے ہیں وہ بھی سننا. آج جو ہے پوٹلا کاٹے یا نہیں کاٹے تو بھی کوئی بات نہیں, اللہ نہیں پوچھتا تم نہ. اب ہوا ہے کہ پکڑ کر جو پوچھے کیا ہے بول کر, انہوں بولے میرے پاس 40 دینار ہے بھائی. بولے اب ڈاکو جو پکڑا تھا چھوٹا بچہ مذاق کرتا ہے کیا کی, میری کیپاسٹی اسے معلوم نہیں کیا کی, میں کتنا بڑا رستم ہے اسے معلوم نہیں کیا کی, جان کا خطرہ ہے بول کر بچے کو معلوم نہیں کیا کی. کہا تو مذاق کرتا رہتا لے بول کر جو ہے سمجھا تھا ڈاکو. اب سب کا مال چھین لیے. اب ڈاکوؤں کے سردار بولا کہ سب کا مال چھین لیے ہیں,
لیکن ایک بچہ رہ گیا. یہ بچہ ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے, ہمیں قتل کرتی, مارتی, تکلیف دیتی بول کر یہ بچے کو معلوم نہیں ہے کہ سردار یہ بچہ مذاق کرتا ہے, سب کے پاس لوٹ لیے ہمیں. اب یہ بچہ ایسا بولتا ہے, کیا کرنا سمجھ میں آتا نہیں. ٹھیک ہے میرے پاس بلاؤ بچے کو. بولے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے. بولے کیا اہمیت تمہارے پاس؟ بولے میرے پاس 40 دینار ہے. اب دیکھے تو 40 دینار. اب اس کے بعد جو ہے 40 دینار نکال لینے کے بعد ڈاکوؤں کا سردار بولا, بیٹے آپ چھوٹے ہیں, آپ پر ہم شک بھی نہیں کر سکتے تھے, تم جھوٹ بول کر جا سکتے تھے, لیکن تم نے یہ 40 دینار ہے بول کر سچ کیوں بتایا؟ حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بولے میری ماں کی وصیت ہے کہ دیکھو جان بھی اگر جائے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا بیٹے بول کر نصیحت کر کو جو مجھے بھیجے تھے, میری ماں کی نصیحت کو میں یاد رکھ کر جو تمہارے سے جھوٹ نہیں بولے سر کا جو سچ سچ بتایا ہوں, میرے پاس 40 دینار ہے. اب جو ہے خالی وہ ایک بات سنتے ہی ڈاکوؤں کے سردار کو بڑا اثر ہوا. قرآن کی دعوت نہیں دیے, صبح میں گشت میں جا کو دعوت نہیں دیے, 3 دن بلانے کو جا کو جو ہے دعوت نہیں دیے, 40 دن جماعت میں بلانے کو جو ہے ٹریننگ نہیں دیے. خالی ایک بات, اتقوا فراست المؤمنین انہ ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ اللہ والا مومن جو ہے اللہ والا وہ اس کے نور سے نہیں, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اس کے منہ سے نہیں, اللہ کے بول بولتا ہے. اللہ کا یہ بول بولنا, میری ماں نے جھوٹ کو منع کیا ہے, جھوٹ بولنے سے بچنے کے لیے کہا ہے, اس لیے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میرے پاس 40 دینار ہے. اب یہ بچے کی سچائی کو دیکھ کر ڈاکوؤں کا سردار بہت پریشان ہو گیا. بولنے لگا ہماری پوری زندگی لوٹ مار میں, ہماری پوری زندگی کھانے پینے میں ختم ہو گئی, لیکن یہ بچہ اتنا سچا ہے اور اتنا جو ہے اچھا ہے جس پر میں فدا ہوں. کیوں فدا نہیں ہوگا؟ وہ معمولی محمود عثمانی نہیں ہے, وہ معمولی لڑکا نہیں ہے, رشتے میں رسول اللہ کا نواسا ہے, اور ٹریننگ ماں سے تقوی کی, اخلاق کی, کردار کی تعلیم جو ہے پایا ہے, وہ جھوٹ نہیں بولے گا. بہرحال حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر پورا ڈاکو اور ڈاکوؤں کا قافلہ جو ہے مسلمان بن گیا. عمر کتنی؟ 11-12 سال کی, لیکن پورے ڈاکوؤں کی ٹولی ایمان میں داخل ہو گئی. یہ حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات ہیں. ان کمالات کو جو ہے ہم لوگ پڑھنا چاہیے, اپنی زندگی میں لانا چاہیے. 11ویں کا مہینہ آتے ہی محمود عثمانی کو یاد کرے, رمضان میں آتے ہی مسجدوں میں بھر کو کرے, 12ویں کا مہینہ آتے ہی رسول اللہ کا جو ہے ان کے نام پر الگ الگ رسم و رواجات کرے. یہ ہماری زندگی ہے. سوچنا چاہیے, میں تم نہ بول سکتا نہیں, تمہیں مجھے بول سکتے نہیں. مجھے بھی اللہ عقل دیا ہے, آپ کو بھی عقل دیا ہے. یہ کہ نہ بولے تو جو کرنا بول کر نہیں, سوچنے کی ضرورت ہے. حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تڑپ ایسی تھی, اپنی پوری زندگی میں کیا بزرگان دین کہتے ہیں 90 لاکھ غیروں کو اسلام میں داخل کیے. کتنے لوگوں کو؟ 90 لاکھ لوگوں کو. ایک بڑی جماعت نزہت المجالس میں جو ہے واقعہ ملتا ہے, ایک بڑی جماعت غیروں کی کاشی کو جا رہی تھی. جیسے ہمارا کعبۃ اللہ ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے, مدینۃ المنورہ ہے, ویسے ہی ہندوؤں کے پاس اچھی زمین کاشی کی سرزمین ہے. وہاں مرے تو جو ہے خوش ہوتی ہوں. ہمیں مدینے میں مرے تو ہماری کامیابی, مکے میں مرے تو ہماری کامیابی. غیر لوگ سوچتے ہیں, ان کا عقیدہ ہے کہ کاشی میں مرے تو جو ہے جنت میں گئے سرکار اور سوچتے, کامیاب ہو گئے سرکار اور سوچتے. کاشی کی سرزمین کو دیکھنے کے لیے ایک بہت بڑی ٹولی جا رہی تھی. حضرت محمود عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ان سے ہوتی. بولتے ہیں بھائی کہاں جاتے ہو آپ لوگ؟ بولتے ہیں کہ نہیں میں کاشی کو جاتے ہیں. اچھا
کاشی کو جاتے. اگر کاشی کو میں یہی منگوا لوں تو کیا کرو گے؟ کاشی کو یہاں اگر میں منگوا لوں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. جنت کی زمین کچھ جو ہے دنیا میں اتارا ہے، سو اللہ وہ زمین کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہیں لا سکتا؟ لا سکتا ہے. اللہ قدرت والے ہیں، اسے آسان ہے، ہمارے لیے مشکل ہے. ہاں یہ ہوتا نہیں، یہ نہیں ہوتا، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ ہمارا علم ہے. لیکن اللہ کا علم لامحدود ہے، اللہ کی بہت بڑی طاقت ہے، لہذا اس کی طاقت کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اب جو ہے حضرت محمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کاشی کو جانے والے ٹولی سے کہا، اگر تمہاری کاشی کو یہاں میں منگوا لوں کیا تم کیا کرو گے؟ پوری ٹولی بولی آپ جیسا بولو گے ویسا ہم کریں گے. حضرت محمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بولے ٹھیک ہے، تم سب لوگوں کو مسلمان ہونا ہوگا. اچھا کیا سمجھے تھے؟ یہ ہونے کی بات نہیں سمجھے تھے. اور عقل انسان سوچتا ہے تو ہوتا بھی نہیں. انسان کو اتنا علم نہیں ہے. ہمارا علم کمپیوٹر کے ڈبے کے مانند ہے. کمپیوٹر میں جتنی چیزیں گھسا کر رکھتے گئے وہی دکھاتا ہے. ایکسٹرا ماریں گے ایمٹی جواب آتا ہے. ہماری عقل بھی ایسے ہی اللہ کی قدرت پر، اللہ کی چیزوں پر، انبیاء کے واقعات کو سنتے ہیں کبھی سوچتا ہے. کیوں؟ وہ علم نہیں ہے، وہ اتنا سوچنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ والوں کو قوت اور طاقت دیا تھا. حضرت محمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے دعا کرے، اے اللہ تو رب العالمین ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے قلوب تیرے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. آپ چاہیں تو ہدایت کی طرف اسے پلٹ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو جو ہے دوسری طرف پلٹ سکتے ہیں. اے اللہ بڑی محنت کوشش میں نے کی ہے اور میں ان سے ایک وعدہ لیا ہے کہ کاشی کی سرزمین کو یہاں میں منگواؤں گا بول کر ان کو وعدہ کیا ہوں. یہ میرے پاس طاقت نہیں ہے لیکن تیرے پاس طاقت ہے. کچھ دیر کے لیے اس کاشی کی سرزمین کو یہاں منگوا دے. اللہ پاک منگوایا وہ زمین کو. وہ ٹولی دیکھی، ارے کاشی کہاں کی ہے لیکن یہاں